معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو برذات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے وسیلے، جن کے صدقے سے ہم اس دنیا میں آئے اور جن کا ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اگر تمہیں اپنے دلوں کا سکون چاہیے، اپنے دلوں کا اطمینان چاہیے، تو بس وہ سکون، وہ اطمینان، وہ راحت تمہیں نہ تو کسی دنیاوی کام میں ملے گی، نہ دولت کمانے سے ملے گی، نہ گھر آباد کرنے سے ملے گی، نہ بلڈنگز بنانے سے ملے گی، نہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ملے گی، نہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے سے ملے گی، نہ بڑی بڑی گاڑیاں اپنے پاس رکھنے سے ملے گی، نہ بہت زیادہ دولت کمانے سے ملے گی۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ اے مولا، یہ دل کا سکون ملے تو کیسے ملے؟ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کمایا ہوا ہے، مکان بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، بچے ہیں، اہل و عیال ہے، سب کچھ ہے، دنیاوی طور ہمارے پاس سب کچھ میسر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل کو نہ تسلی ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بے سکونی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا دل بے سکون ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، گاڑیاں ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے۔ اے ہمارے مولا، پھر کون سی چیز ہے جس سے ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، راحت قلب ملے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا سکون اور قرار اور راحت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، سکون حاصل کرتے رہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جب انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کے دل کو تسلی مل جاتی ہے، قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی بھی خوبصورت طریقے سے گزارتا ہے اور اپنی اخروی زندگی کے لیے بھی وہ سامان تیار کرتا ہے۔ لیکن ہم آج دن بدن اللہ کی ذکر سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی چیز، چاہے ہمارے اہل و عیال ہو، چاہے گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکری ہو، بزنس ہو، ہمیں سب وہ اللہ سے
دور کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کرتے ہیں، اور جب ہم انہی میں مشغول رہتے ہیں پھر ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، عبادات سے، ریاضات سے، بندگی سے۔ بلکہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، زندگی برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اسی غفلت کے بارے میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مقبول و مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں غفلت کے کچھ راز کھولے ہیں، غفلت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ غفلت کیا ہے، کہ غفلت کی وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے، بلکہ اسی غفلت کی برائی و مذمت میں کچھ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں غفلت وہ مہلک مرض ہے جو تندرست انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بیمار و ناکام جو انسان تندرست ہوتا ہے اسے یہ غفلت بیمار بنا دیتی ہے، ناکام بنا دیتی ہے، جس سے وہ روحانی بیمار بھی ہو جاتا ہے، جسمانی بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی ناکامی کا شکار بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی پھر وہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں غفلت میں مبتلا شخص، یعنی جو شخص غافل ہوتا ہے، جو شخص غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ نعمت و دولت سے محروم رہتا ہے، دنیاوی نعمت سے بھی وہ محروم رہتا ہے اور اخروی نعمت سے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب غفلت والا انسان نعمت و دولت سے محروم رہتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دولت و نعمت جس انسان کو ملتی ہے، اس انسان یعنی دولت کمانے والے، نعمت کمانے والے انسان کے ساتھ وہ پھر حسد، وہ بغض رکھتا ہے، جس کا پھر ریزن، جس کی وجہ پھر یہ نکلتی ہے کہ وہ خود ہی برباد ہو جاتا ہے دنیا میں بھی، اور جب آخرت کا دن آئے گا وہاں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں پھر وہاں کیا ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد نے، ایک انسان نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو اس نے اپنے استاد سے عرض کیا، اے میرے استاذ مجھے فرما دیجئے آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے، سب سے بڑی حسرت کون سی چیز ہے، اے میرے استاد مجھے بیان فرما دیجئے۔ تو امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس استاد نے اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹ کو خواب میں جواب دیا کہ اے میرے شاگرد سب سے بڑی حسرت وہ غفلت ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور رہنا سب سے بڑی غفلت ہے انسان کے لیے۔ جب وہ غافل بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے تو پھر اس کے لیے بہت سارا خسارہ ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت ساری وجہوں سے غافل بن جاتا ہے، بہت ساری ایسی وجہیں بن جاتی ہے جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے، کئی زیادہ، لیکن کوئی کار کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر نہیں کرتا ہے، اس سے غافل رہتا ہے۔ لیکن علماء نے کیا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ کھانے سے ایک زیادہ کھانا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان زیادہ کھاتا ہے تو پھر وہ غافل بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر سستی آ جاتی ہے عبادات میں، جس سے وہ پوری طرح عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ کبھی تو وہ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے عبادت کرنی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ زیادہ کھانا بھی انسان کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام
बुजुर्गान दीन, अल्लाह के महबूब या अल्लाह वाले जिनको कहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे जो थे, वो कुछ रोटी के टुकड़े खा करके रात गुजारते थे। क्यों? कि हमें कहीं इबादत में सुस्ती ना हो, हमें कहीं इबादत में सुस्ती ना आ जाए कि हम अल्लाह की इबादत से दूर हो जाएंगे, गाफिल हो जाएंगे। और इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं अपनी मशहूर मारूफ किताब, जो किताब तसव्वुफ पर मबनी है, जिस किताब का नाम इह्याउल उलूम है, उसी किताब के अंदर आक़ाए कौनैन का इरशाद नक़ल फरमाते हैं। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुमीतुल क़ुलूब बिकसरतित तआम वश्शराब। क्या आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़्यादा खाने पीने से अपने दिलों को मुर्दा न करो, ज़्यादा खाने पीने से अपने दिलों को गाफिल मुर्दा न करो, खसारे में मत डालो। क्यों? फरमाते हैं फ़इन्नल क़ल्ब कज़्ज़र्इ युमीतु इज़ा कसुरा अलैहिल मा। फरमाते हैं ये दिल जो है ये खेत की तरह है, जब खेत में हद से ज़्यादा पानी आ जाता है, जब हम उसमें हद से ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो खेत तबाह हो जाती है, खसारे में पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो यही मिसाल आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है कि अपने दिल को ज़्यादा खाने पीने से बाज रखो। क्यों? अगर तुम ज़्यादा खाओगे पियोगे तो तुम सुस्त हो जाओगे, तुम्हारा दिल खराब हो जाएगा कि अल्लाह ताला की याद से तुम्हारा दिल दूर हो जाएगा, तुम्हारे दिल के अंदर ज़िक्र इलाही नहीं बसेगा, तुम्हारे दिल के अंदर ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं बसेगा, नहीं पैदा होगा। और फिर इसी वजह से तुम गाफिल हो जाओगे अल्लाह ताला की ज़िक्र से, जिससे फिर तुम्हें दुनियावी नुकसान भी उठाना पड़ेगा और उखरवी नुकसान भी उठाना पड़ेगा।